السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج ہم ان فیکٹرز، ان عوامل کے بارے میں بات کر لیں گے جن کی وجہ سے ایک ہکلانے والا شخص، ایک اسٹیمرر ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ ہمیں اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں کمیونیکیشن کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی شخص کمیونیکیشن کے بغیر اپنے فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس مسئلے کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے اس سے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیمرنگ عمر کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عمر بڑھنے کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ ان کا یہ مسئلہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کی کمی کے وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لاعلاج مرض ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر انسپائریشن حاصل کرنی چاہیے جو اسٹیمرنگ سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ونسٹن چرچل، جو کہ UK کا پرائم منسٹر تھا، اسے بھی اسٹیمرنگ کا مسئلہ تھا۔ جو بائیڈن، جو کہ امریکہ کا صدر ہے، اسے بھی اسٹیمرنگ کا مسئلہ تھا۔ رتک روشن بالی ووڈ کا ایک اسٹار ہے، اسے بھی اسٹیمرنگ کا مسئلہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی اسٹیمرنگ کو اپنی کمزوری نہیں بنایا۔ انہوں نے پریکٹس کے ساتھ، انہوں نے کوشش کے ساتھ اپنی اسٹیمرنگ پر قابو پا لیا، اور وہ اپنے فیلڈ میں آگے بڑھ گئے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیمرنگ کے لیے کوئی میڈیسن ہوگا، کوئی حکیمی دوائی ہوگی، لہٰذا وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ڈاکٹروں کی کلینک کا چکر لگاتے ہیں، حکیموں کی دکانوں میں جاتے ہیں، لیکن وہ سارے میڈیسن یوز کرنے کے باوجود، حکیمی دوائی یوز کرنے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آرگینک ڈیزیز ہی نہیں ہے۔ ریسرچ سے ابھی تک جو ریسرچیں ہوئی ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کوئی آرگینک ڈیزیز ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بری عادت ہے، یہ ایک خوف ہے، اور ایک بری عادت اور ایک خوف کو دور کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بندہ فوکس کرے، بندہ پریکٹس کرے، بندہ جو ہے اپنے ول پاور کو اسٹرانگ کرے، اور پریکٹس کے ساتھ اپنی اس بری عادت کو وہ دور کرے۔ لہٰذا ہم بھی پریکٹس کر کے اس مسئلے پر آسانی سے انشاءاللہ قابو پا سکتے ہیں۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکنیک بھی سیکھتے ہیں، ورکشاپ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی پریکٹس نہیں کرتے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ راتوں رات ٹھیک ہو جائے، چونکہ یہ ایک بری عادت ہے اور یہ بچپن سے ہے، اس کا کافی عرصہ ہو چکا ہے، یہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں محنت سے، لگن سے اور روزانہ کی بنیاد پر ان ٹیکنیکس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ رتک روشن کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اتنی مصروفیت کی زندگی کے باوجود وہ اب بھی روزانہ 1 گھنٹہ اسٹیمرنگ کے حل کے لیے مرر کے سامنے کھڑا ہو کے وہ پریکٹس کرتا ہے۔ تو لہٰذا دوستوں، ہم بھی اگر روزانہ کی بنیاد پر ان ٹیکنیکس کی پریکٹس کر لیں تو ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد اس مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ اسٹیمرر کے 2 ٹائپس ہیں، ایک کوورٹ اور ایک اوورٹ۔ کوورٹ ٹائپ کا اسٹیمرر وہ ہوتا ہے جو ٹرکس یوز کرتا ہے، جو سبسٹیٹیوشن کرتا ہے، اور جو سچویشن سے بھاگتا ہے۔
اور وہ اپنے اسٹیمرنگ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم ٹیکنیکس سیکھیں، ٹیکنیکس کو پریکٹس بھی کر لیں، لیکن ہم کوورٹ ٹائپ کے اگر اسٹیمرر ہیں، ہم اگر ٹرکس یوز کر لیں، ہم اگر سبسٹیٹیوشن کر لیں، ہم اگر سچویشن سے بھاگے، تو ہم پریکٹس کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری ٹائپس جو اسٹیمرر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرکس یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹرکس یوز نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ بہت جلد اپنی اسٹیمرنگ پر قابو پا لیتے ہیں۔ اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہم کوورٹ ٹائپ کے اسٹیمرر بھی نہیں ہے، ہم نے پریکٹس بھی کی ہے اور ہم ٹیکنیکس بھی ہم نے سیکھے ہیں، لیکن ہم پبلک میں جا کے ان ٹیکنیکس کو یوز نہیں کرتے۔ لہٰذا دوستوں، جو ٹیکنیکس ہم نے سیکھے ہیں ان ٹیکنیکس کو ہم نے پبلک میں جا کے پریکٹیکلی ان کو اپلائی کرنا ہے۔ جن فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا، اگر ہم ان فیکٹرز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ہم پریکٹس کر لیں، روٹین بیس پہ پریکٹس کر لیں، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ہی اسٹیمرنگ پر قابو پا لیں گے۔ اور ان ٹیکنیکس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ڈسکشن کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔